کم از کم میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری یونیورسٹیاں جو محنت کر کے جو اپنی کاوشوں سے رفتہ رفتہ ہی صحیح، ریولیوشنری نہ صحیح، ایولیوشنری ہی صحیح، وہ آگے آ رہی ہیں۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ کا معاملہ ہو، کیو ایس رینکنگ کو مد نظر رکھیں یا اس پہ غور کریں تو ہماری یونیورسٹیز کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہیں۔ اب پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے یہ ابتدا کی تھی کہ رینکنگ میں آنے کے لیے ایک باقاعدہ شعبہ بنایا جائے۔ انہوں نے باقاعدہ شعبہ بنایا بھی، اور باقاعدہ شعبہ رینکنگ میں آنے کے لیے بنانے کے لیے یہ بنانا کوئی بری بات نہیں، بنانے کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ناموری آتی ہے۔ آپ گلوبلی اوپر جاتے ہیں، انٹرنیشنلائزیشن کے لیے اور گلوبلائزیشن کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رینکنگ میں ہماری یونیورسٹیاں کسی گیس لائٹنگ یا کسی پوسٹ ٹروتھ کا شکار نہ ہوں۔ گیس لائٹنگ اس لیے کہ خوش فہمی میں، نرگسیت میں نہ ماری جائیں اور انڈسٹری انکم پیچھے نہ رہ جائے اور ملمہ کاری آگے نہ آ جائے۔ تو یہ ایک قسم کی نرگسیت ہی تو ہے کہ آپ گیس لائٹنگ پہ انحصار کرنا شروع کر دیں۔ ریسرچر کبھی گیس لائٹنگ پہ انحصار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ پوسٹ ٹروتھ کے پیچھے بھی نہ پڑیں، پوسٹ ٹروتھ کی لکیر کے فقیر بھی نہ ہوں، یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کیا ہے؟ آکسفورڈ نے غالباً 2016 میں یہ ٹرم ڈالی تھی اپنی ڈکشنری میں، پوسٹ ٹروتھ، کہ ایک آپ جھوٹ بولتے جائیں جس پہ لوگ یقین کرتے چلے جائیں، پھر پیچھے آگے جا کے جب جھوٹ بہت فاصلہ طے کر کے میلوں دور چلا جائے تو تب پتہ چلے کہ یہاں سے جسے ہم نے سچ کہا تھا وہ نہیں گزرا، وہ تو جھوٹ تھا۔ اور اسی طرح گیس لائٹنگ کی ٹرم جب ٹرمپ اس گھوڑے پہ سوار تھا جسے نرگسیت کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، اپنی ہی ذات سے محبت عشق میں بدلا ہوا کہتے ہیں، تو ان دنوں اس پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں گیس لائٹنگ کی ٹرم عام ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وطن کی یونیورسٹیاں باکمال یونیورسٹیاں بننے جا رہی ہیں فیوچر میں۔ دیکھیے، ریسرچ کا کلچر کوئی زیادہ پرانا تو آیا نہیں ہے ہمارے ملک میں، اسی کے بعد ہی آیا۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے دور پہ بھی پاکستان نے بڑے بڑے ریسرچر پیدا کیے، بلکہ نوبل پرائزڈ لوگ تو ایسی چیزیں پہلے ہی پیدا کی ہے، نوبل لاریٹ۔ یہ بھی بات نہیں، ریسرچ پہلے بھی تھی، اچھے سپروائزر پہلے بھی تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ مجھے اب وہ بھول گیا، وہ کسی ملک گئے تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم فرام لاہور، اور لاہور میں بھی اس نے کہا آئی ایم فرام یونیورسٹی آف دا پنجاب، تو اس نے کہا او یس فرام دا یونیورسٹی آف اقبال، تو اس نے کہا ہاں فرام دا یونیورسٹی آف اقبال، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے ہمارے پاکستانی نے کہا علامہ اقبال، تو اس نے کہا نو ڈاکٹر ایس ایچ اقبال۔ ڈاکٹر ایس ایچ اقبال پنجاب یونیورسٹی کا ایک بڑا نام ہے، ڈاکٹر شکوری ایک بڑا نام ہے، اسی طرح اور بڑے نام ہیں۔ میں تو چونکہ جس ڈپارٹمنٹ سے رہا اس کی بات کر رہا ہوں، اب اس کے ہی ایگزامپلز آپ کو آگے جا کے دے سکتا ہوں۔ تو اس میں عرض صرف اتنی ہے کہ ریسرچ پہلے بھی تھی، لیکن ہر کوئی نہیں کرتا تھا۔
رویہ اتنا پہلے نہیں تھا، اس میں معرفہ میں تھی، اس میں نکرہ میں نہیں تھی، ٹرپل وی آئی پی وی آئی پی میں تھی، عام سٹوڈنٹ میں نہیں تھی۔ اب جس طرح محنت کر رہی ہے پی ایچ ای سی بھی، ایچ ای سی بھی، ڈاکٹر مختار ایچ ای سی میں، اور ڈاکٹر شاہد منیر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، یقیناً چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ ان دنوں جس کام کی بڑی اہم ضرورت ہے وہ کام ہے اس تناظر میں لیا جائے کہ وی نیڈ اے پیراڈائم شفٹ۔ کل پرسوں اس کا میں نے ولاگ ایک اسپیشل کرنا ہے۔ کل پرسوں بڑی اچھی گفتگو ہوئی، ایچ ای سی کا ایک بہت بڑا فنکشن ہوا 15 نومبر کو لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں، جس میں پیراڈائم شفٹ پہ ایک پینل ڈسکشن ہوئی۔ پینلسٹ میں بڑے بڑے لوگ تھے، کامسٹ کے بڑے معروف سابق ریکٹر ڈاکٹر جنید زیدی، ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ اٹ سیلف ایک ولاگ چاہیے۔ پھر اس میں ماڈریٹر تھا، اور اس موقع پر سابق چیئرمین پاکستان پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نظام نے کہا، کیا کہا؟ ڈاکٹر نظام 2 دفعہ یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، وہ بھی الگ حقیقت اور کہانی ہے جو قابل بیان ہے۔ اسی طرح پینلسٹ میں سابق وائس چانسلر یو ای ٹی اور ان دنوں میں جی کی کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے ریکٹر اور سابق پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر فضل احمد خالد کی باتیں بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بھی ایک اسپیشل ولاگ بنتا ہے۔ انشاءاللہ آئی ول ڈو دس۔ اس کے علاوہ اس موقع پر موجود تھے ڈاکٹر بشرا مرزا۔ ڈاکٹر بشرا قائد اعظم یونیورسٹی کی بڑی سائنٹسٹ ہیں، اور ان دنوں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، اور لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اس ٹائمز ایجوکیشن کی دوڑ میں پہلی دفعہ آئی، اور یہ قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر بشرا مرزا لیڈرشپ، اور ڈاکٹر بشرا مرزا لیڈرشپ ہی نہیں، ان کی ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ پہ زور دیا کہ اگر پیراڈائم شفٹ میں جانا ہے، پیراڈائم شفٹ ان ہائر ایجوکیشن فرام تھیوری ٹو پریکٹس کی بات کو عملی جامہ پہنانا ہے تو ٹیچر ٹریننگ، اس پہ بھی ہم ایک ولاگ کریں گے۔ جتنے لوگ تھے اتنے ولاگ بنتے ہیں، انشاءاللہ میں کروں گا۔ اس میں کوئی سنسنی تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی بڑا پسند کیا جائیں گے، لیکن ریسرچر اور محقق کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی۔ بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو باتوں میں دم تو ہوتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر سابق وائس چانسلر جی سی یو ڈاکٹر خلیق الرحمان کی گفتگو ہر پیراہے سے، ہر زاویے سے قابل قدر تھی۔ ان دنوں وہ پرائیویٹ یونیورسٹی آف فیصل آباد کے وائس چانسلر ہیں، یونیورسٹی آف لاہور کے یونیورسٹی آف لاہور بڑا نام ہے جی پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اس نے باقاعدہ اپنا شعبہ بنایا اور محنت کی، لوگ بہت آگے گئے۔ ایک مثالی یونیورسٹی ہے اور اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف بایولوجیکل سائنسز کے سائنسدان ہیں، اور ماضی میں سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہے۔ ایک بڑا نام ہے۔ کچھ عرصہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے بھی وہ وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے اچھی گفتگو کی کہ پاکستان کے فلورا اور فانا کو کیشپ سے آگے بھی بڑھانا چاہیے، محض وہیں نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی باتیں پھینکنے والی نہیں ہیں، فراموش اور نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں، اس پہ بھی ایک ڈیفینیٹلی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا نام، ماضی میں وہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رہے ڈی جی
डॉक्टर शाहिद सरोया साहब, डॉक्टर शाहिद सरोया ने मैनेजमेंट के हवाले से मैनेजमेंट को किस तरह लिंक किया जाए, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन्हें मैं कमांडो वाइस चांसलर कहता हूँ, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब से बात हुई कि हम किस तरह मैरिज कर सकते हैं टेक्नोलॉजिस्ट की और इंजीनियर की, अगर हमें वाक़यातन पैराडाइम शिफ्ट चाहिए इन हायर एजुकेशन फ्राम थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो उन्होंने इस पे जो बात की, जो एग्जांपल्स दी, फिर ज़ाहिर है ये बहुत काम कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कमांडो वाइस चांसलर कहता हूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को ये 25,000 स्टूडेंट से उठा करके 70,000 स्टूडेंट्स तक ले गए हैं, ये इन्हीं का कमाल है। तो इनकी बातें बहुत आला थी, बहुत यूज़फुल बातें थी, वो सारी हम करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, आज के लिए बस इतना ही। अब स्क्रीन पे डिस्प्लेड जो रैंकिंग हुई है 2023 की, पाकिस्तान में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, जाते जाते एक नज़र, ज़रा बर्ड्स आई व्यू। थैंक यू वेरी मच। ऐसा तो नहीं है कि रैंकिंग ही सब कुछ है, कुछ यूनिवर्सिटियां नई हैं, कुछ पुरानी हैं। ताहम रैंकिंग में कुछ डाटा यूनिवर्सिटियां भिजवाती हैं और कुछ डाटा वो खुद मैनेज करते हैं, जिस तरह ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने किया होगा। लेकिन जो काबिल गौर बात है कि इसमें बड़ी मैनेजमेंट चलती है, फनकारी भी चलती है, वगैरह वगैरह। बावजूद इसके कि जितनी भी कलाकारी चले या स्टैटिस्टिकली मैनेज किया जाए, एक बात तो काबिल गौर है कि रिसर्च के बाद जो इंडस्ट्रियल इनकम है और इंटरनेशनल आउटलुक है, वो तो कम से कम यूनिवर्सिटियों में एक मुकाबले की फजा बनती है। ये तो इंटरनेशनल रैंकिंग है, माजी में HEC भी करता रहा, लेकिन मसला ये था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुआ करती थी। जो भी है, जैसा भी है, मैं ये चाहता हूं कि इस दफा शोर पड़ जाए, शोर मच जाए। शोर से ये होगा कि मायारी साइटेशन वजूद में आएगी, इंडस्ट्रियल लिंक बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को रिवाज बख्शा जाएगा, और इसके अलावा लैंग्वेजेस पे गौर होगा, इंटरनेशनल दरीचे खुलेंगे। और होगा ये भी कि वाइस चांसलर VCR या वाइस राय बनने की बजाय फाइनेंस को बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग के लिए खुद कमर बस्ता होंगे। जैसा भी है, जिस तरह भी है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने अपना मायार बेहतर रखा। पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ नज़र नहीं आ रही जहाँ आनी चाहिए, जामिया कराची वहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन सबको काविश तो करनी होगी।